برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک۔ دوستو، حال ہی میں مفتی سلمان اجیری کا یہ بیان سوشل میڈیا پر کافی چرچ میں ہے، جہاں ایک طرف لوگ اسے بھانسڑ کا حصہ بتا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اس پر آپتی جتا رہے ہیں۔ قانونی اور پرشان اس پورے معاملے کی جانچ کر رہا ہے۔ ایک کریٹر کے طور پر میرا کام آپ کو جانکاری دینا ہے، آپ لوگ خود طے کریں کہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے۔ ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن پیدا کیا ہے، شیاطین الانس والجن، انسان اور جنات میں سے شیاطین۔ نبیوں کے ساتھ ایک دشمن کو بنایا گیا ہے، تو پھر عام انسان کا کیا ہے؟ انسان کی زندگی کسی مقابل میں ہی گزرتی ہے، یعنی خیر اور شر دونوں اس زمین پر موجود ہیں۔ جتنے بھی اولیاء کاملین، صحابہ، تابعین، جن کی بھی زندگیاں آپ دیکھیں ہیں، ان کے کرامات، ان کی اچھائیاں، ان کی فضیلتیں سب آپ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی زندگی میں کوئی ایک تھریڈ رہتا ہی ہے، ایک دشمن کوئی رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک دشمن پیدا کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دشمن اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی محبت کا اظہار ہو جائے، ان کے کمالات کا اظہار ہو جائے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ خلیل ہیں اللہ کے، برگزیدہ پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبیوں میں سے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، نمرود نے آپ کے لیے آگ جلائی اور آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا، اور آگ نے آپ پر کچھ اثر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہہ دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھی بال باقا نہیں ہوا۔ اب یہ جو کمال ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نمرود کا ہونا۔ وہ دشمن اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی کے کمال کا اظہار ہو جائے۔ آپ کی زندگیوں میں بھی یہ معاملات ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمن ہوگا۔ کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ میں یا فلاں سارے دشمنوں سے پاک ہیں۔ اور کبھی کبھار ہمارے پاس لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت فلاں میرے ساتھ وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میں تو کسی کا برا چاہتا ہی نہیں۔ یہاں ایک قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کا برا چاہ رہے ہیں تبھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ دنیا بہت سارے لوگوں سے ایسی بھری ہوئی ہے جو خاموش چلنے والوں کے ساتھ بھی دشمنی کرتی ہے۔ ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کا کچھ بگاڑا ہو، آپ راستہ چلنے والے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا آپ کا راستہ چلنا۔ آپ سر جھکا کر کے چلتے ہوں، یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے صحیح نہیں لگتا۔ آپ سر اٹھا کے چلتے ہیں تو بھی لوگوں کے لیے تکلیف ہے۔ تو خامخواہ جو تکلیف ہے لوگوں کو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن یا چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، لیکن
ہماری زندگیوں میں کسی دشمن کا ہونا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں، اس سے پناہ مانگنے لگ جائیں۔ دشمن سے بچنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ آپ وظیفہ کرتے رہیں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ جب جب آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں اللہ کی طرف دوڑ کر کے آتے ہیں۔ اور پھر ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل اتنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، دشمن چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے رب سے بڑھ کر طاقت کس کی ہے۔ یہ جتنا ضرر پہنچانے والے ہوں گے یہ اپنی طاقت کے حساب سے پہنچاتے ہیں، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ اپنی طاقت سے حفاظت کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس لیے ہمارا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود کو یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ میرا کون کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، میں سیف ہوں۔ اور جہاں پتا چلا کہ کچھ دشمن ہیں جو طاقتور بھی ہیں یا سازشی ہیں یا جال بننے والے ہیں، تو اندر سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ میری غفلت میں کہیں وہ مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس لیے بارگاہ رب العزت میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ان دشمنوں سے میری حفاظت فرما۔ میرے عزیزو، ہماری اور تمہاری طاقت کا کیا کہنا؟ سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب نبی، اگر وہ حکم دیں تو آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں گے، حضور نے خود فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے، دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ اور بارہا ایسا دیکھا بھی گیا کہ دشمنوں کا وار میرے آقا پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ابو جہل کی وجہ سے، اچھا یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں، ابو جہل کیوں پیدا ہوا، کیوں آ گیا حضور کے مقابل میں، کیوں اتنی اذیتیں دیا؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ ابو جہل کے ہونے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی معجزات کا اظہار ہوا ہے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، حضور کا یہ کمال دیکھا دنیا نے۔ یہ ابو جہل اس طرح کا دشمن ہونے کی وجہ سے اس نے انکار کیا اور میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا۔ اس نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے، ان کا اگر کچھ ہے تو زمین پر چل رہا ہوگا جادو، آسمان پر چلا کر کے دکھائیں کچھ۔ حضور نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا انکار کرنا تھا، میرے آقا نے اظہار۔ سوشل میڈیا پر مفتی سلمان اجہری کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ ایسے دور میں جب انٹرنیٹ پر ہر طرف تناؤ ہے، ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا کنٹینٹ شیئر نہ کریں جس میں سماج میں نفرت پھیلے۔ ہمیں شانتی بنائے رکھنی چاہیے اور کسی بھی مدعے پر بنا پوری سچائی جانے پرتکریا دینے سے بچنا چاہیے۔ کبار ہونا آپ کے کمالات کے اظہار کا سبب بنتا ہے۔ ہاں، اسی لیے اقبال یہ کہتا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اردو کے ہارڈ لفظ ہوں گے، آپ کو میں بتاتا ہوں، کہنا یہ چاہتے ہیں اقبال، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب۔ عقاب ایگل کو کہتے ہیں، پرندہ بہت اونچا اڑتا ہے، یہ اونچا اڑتا ہے لیکن کبھی کبھار نیچے آ جاتا ہے۔ اور تندیے باد مخالف کا مطلب ہوتا ہے الٹا چلنے والی ہوا۔ کبھی مخالف سمت سے ہوا تیز چلنے لگ جائے تو عقاب کو مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہوا ادھر سے آ رہی ہے اور یہ اڑ ادھر سے رہا ہے، تو اقبال یہ کہتے ہیں ایسی مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے مت گھبرائے عقاب۔ عقاب کیا کرتا ہے اس وقت؟ ہوا اگر تیزی سے مخالف سمت سے آئے تو ہوا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں گھس نہیں جاتا، بلکہ اوپر جاتا ہے جہاں سے ہوا نہیں آ رہی ہو، یعنی مخالف سمت سے ہوا نہ آ رہی ہو اتنا اونچے اوپر چلا جاتا ہے تاکہ یہ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے میرا ٹکر نہ ہو۔ تو اقبال یہ کہتا ہے مخالف سمت سے آنے والی تیز ہواؤں سے نہ گھبرا اے عقاب، اے امت محمدیہ، یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔
تم ان سے اوپر چلے جاؤ، تمہیں تمہاری حیثیت بتانے کے لیے دشمن آتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات بھی ہمیں اس بات کی طرف لا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بدر کے میدان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو جوہر پیش کیے، وہ کم از کم 10-12 سال پہلے مکہ والے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینے جا رہے تھے، 13 سال تک مکہ میں کفار و مشرکین نے کیا نہیں ظلم اٹھائے، صحابہ کو پکڑا، انگارے پر سلایا ہے، انگاروں پر سلایا ہے، سولی پر چڑھا کر کے مسلح کیا ہے، آنکھ کان ناک کاٹ کر کے صحابہ کے ساتھ بہت تکلیفیں دی۔ اس وقت تو پورے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی بھی ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور جس وقت حضور ہجرت کر کے چلے گئے، تب تو ان کی طاقت اور بھی بڑھ گئی کہ ہم نے تو ان کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، ان کا گاؤں چھوٹا، گھر چھوٹا، رشتہ دار چھوٹے، مال و اسباب جائیداد سب چھوٹ گیا، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اتنی دشمنی کیا انہوں نے، اور اس کے بعد جب وہ مدینے چلے گئے، یہ حالات تھے جو صحابہ کو مضبوط بنا دیے، صحابہ کو مضبوط بنا دیے۔ آج ہم سب یہ جو ڈھیلے ڈھالے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔ جس جگہ پر کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا، وہ ڈھیلی قوم ہے، اسے کسی بھی چیز سے اپنے مقابلے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، سنا ہے شیر کو بھی اگر کتوں کے ساتھ پالا جائے تو پھر وہ شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے اس کی حیثیت معلوم نہیں رہ جاتی، یاد نہیں رہ جاتا، برسوں اگر رہا تو۔ صحابہ اکرام وہاں مکہ سے مدینے چلے گئے، مشرکین ابھی بھی یہ سوچتے تھے کہ جس طرح ہم ان کو مکہ میں کبھی بھی پکڑ کے مارتے تھے، ایک صحابی ہیں جن کو 16 سال تک قید میں رکھا تھا انہوں نے، زنجیروں سے باندھ کر کے، وہ ظلم ڈھائے تھے، تو یہ سوچتے تھے کہ اس طرح سے ہم کبھی بھی ان کے اوپر کچھ کر دیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ آئے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے 1000 سے زیادہ لوگ، اور بدر کے میدان میں جو صحابہ نے جوہر دکھائے، ان کے پورے پرخچے اڑا دیے۔ جتنے گرو گھنٹال تھے سب کے سب میدان بدر میں قتل ہو گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جتنے بڑے بڑے تھے شیطان، سب قتل ہو گئے۔ بدر کی اس وادی میں وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے طاقتور ہو چکے یہ لوگ، اتنا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر ہمت آ گئی۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم دیکھ رہے تھے ان کے پاس تو لکڑی کے حالے تھے، تلواریں بھی نہیں تھی، لکڑیوں سے لڑ رہے تھے صحابہ رسول اللہ کے۔ اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کبھی کبھار یہ گردن کے قریب تلوار لاتے تھے، ابھی حملہ بھی نہیں ہوتا تھا، کسی کی گردن کٹ گئی ہوتی تھی، ویسے ہی ختم ہو گئے ہوتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مدد بھی تھی، اور ان کا یقین تھا، ان کا جو مستحکم عمل تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مشرکین نے یہ دشمنی ایسی کی کہ صحابہ کو اتنی بلندی پر پہنچایا یقین کے ساتھ کہ وہ صحابہ میدان میں اترے تو اللہ کے بھروسے اترے تھے۔ میرے عزیزو، یہ حالات سب کی زندگیوں میں ہوں گے۔ دشمن جو ہوتا ہے وہ تمہیں مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک وہ دعا کرنے لگے کہ اللہ یہ دشمنوں کو سلامت رکھے، یہ بھی نعمت ہیں۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ حضور دشمنوں کی ہلاکت کی دعا کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی ریچ بڑھانے کے لیے پرانے آڈیو ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں۔ مفتی سلمان اجہری کے اس ویڈیو کو لے کر بھی کافی کنفیوژن ہے۔ میں آپ سبھی کو اپیل کرتا ہوں کہ کسی بھی بھڑکاؤ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے بنا سوچے سمجھے شیئر نہ کریں۔ فیک نیوز سے بچیں اور ہمیشہ دوسروں پر ہی بھروسہ رکھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ سلامت رہیں، کہتے ہیں ہاں اس لیے کہ وہ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اس بزرگ نے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو ہمیں شہادت کا درجہ کہاں سے ملے، غازی کا درجہ کہاں سے ملے، ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو ہی یہ سب معاملات ہیں، نعمتیں ملیں گی۔ بہرحال ان کا اپنا کانسیپٹ، ان کا اپنا تصور، لیکن ہمارے لیے زندگیوں میں میرے عزیزو ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان پیدا کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے۔
نبیوں کے ساتھ جب کہا گیا تو شیطان تمہارے ساتھ بھی ہے ہمارے ساتھ بھی ہے. اب شیطان کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں, ایک انسانوں میں سے اور ایک جنات میں سے. اور آپ نے سورہ ناس میں پڑھا ہوگا آخری آیتیں جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اس شیطان سے اللہ کی پناہ جو لوگوں کے سینوں میں دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس, جنات میں سے اور انسانوں میں سے. اور اسی طرح بھی میں نے جو آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن پیدا کیا, انسانوں میں سے اور جنات میں سے ایک شیطان. تو شیطان دونوں میں بھی ہے, انسانوں میں سے بھی ہوگا جنات میں سے بھی ہوگا. بہت سارے لوگ یہ تصور کر کے بیٹھے رہتے ہیں شیطان کا مطلب دو بڑے سینگ والا ہوگا, بکرے کی منڈی والا ہوگا, لمبے بالوں والا ہوگا. شیطان کی ایسی کوئی شکل نہیں. شیطان تمہارے قریبی دوست کی شکل میں بھی آئے گا, جو تمہارے آس پاس ہیں ان میں سے کوئی شیطان ہو, اچھی شکلوں میں بھی ہوگا. اور جنات میں سے جو شیطان ہے وہ غائب ہوگا. لیکن یہ دونوں ہماری زندگی پر بہت اثر کرتے ہیں, بہت بری طرح سے اثر کرتے ہیں. یہ مسلسل خیر کے راستے سے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نمازیں ہیں تمہاری, یہ دعائیں ہیں اور بزرگوں کی صحبتیں ہیں جو ان شیطانوں سے تمہیں بچا رکھی ہیں. ورنہ ان سے مقابلہ کرتے کرتے آدمی کتنے تو گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے. کون ہے جو تمہیں اچانک بیٹھے بیٹھے بری خواہشات لا کر کے اس میدان میں لے چلا جاتا ہے؟ وہ شیطان ہے جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے. تم اچھے بھلے تھے, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کر کے گئے, پھر خرافات دماغ میں آئی, چلنا ہے فلاں جگہ پر گناہوں کے اڈے پر. کون لے کر کے گیا تمہیں؟ دو, یا تو ایک غائب لے کر کے جا رہا ہوگا یا تو ایک کوئی حاضر ہوگا. حاضر ہوگا تو تمہارا دوست ہوگا, غائب ہوگا تو جن ہوگا. یہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں لے کر کے جا رہا ہے اور تم بھٹک گئے, بہک گئے. میرے عزیزو, ان سے مقابلہ کرنے کے ہی لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے اہبطوا فإن لکم ما سألتم, نہیں پہلے پارے کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب جنت سے اتارا گیا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک یہاں پر ہم بھیج رہے ہیں دنیا میں, اور ہر ایک کو ایک کا دشمن بنا کر کے بھیج رہے ہیں. یعنی شیطان کو انسان کا دشمن بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اس سے مقابلہ کرتے رہو اور واپس تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور ہم تمہارے چلے گا بہن چلا ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں. چلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لهم إني عالم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فآذلهما الشيطان عنهما أخرجاهما مما كان فيها وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا وإنما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهده وإياي فارهبون. وآمنوا وأنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق